بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ تک نیوز کے پروگرام فن کی دنیا کے ساتھ میں ہوں قاضی راشد۔ عزیزان گرامی، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے جدید شاعری اور اس میں تصور خدا۔ رئیس قمر خطہ لیا کی سرزمین کے بڑے معتبر شاعر گزرے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کبھی دے گا ہمیں بوڑھا سمندر، نئے امکان کے تازہ جزیرے۔ تو اردو شعر و سخن کے اس عمیق سمندر کے کئی صدف، کئی ریزے، کئی خوبصورت موتی ہمارے قرب و جوار میں اپنی چمک دمک دکھاتے ہیں، جن میں ڈاکٹر وقار خان، شعیب بخاری اور افتخار فلک کاظمی نمایاں ہیں۔ میرے لیے آج خوش بختی ہے کہ آج تو میرے پہلو میں براجمان ہے۔ افتخار صاحب، آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ آج کے موضوع یعنی جدید اردو شاعری میں تصور خدا، اس کے حوالے سے آپ کا اذیت، آپ کا جو مجموعہ تھا اس میں کلام بھی میری نظروں سے گزرا ہے۔ خود میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ مسجدوں سے نمازی ہیں گھر آ گئے اور خدا کو وہیں چھوڑ کر آ گئے۔ تو اول توجیہ خدا جو ہے اس کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ خدا تعالیٰ کے حوالے سے ہمارے ہاں نون میم راشد یا فیض احمد فیض یا دیگر شعراء میں بھی تصورات اور خیالات اور نظریات ملتے ہیں، بالخصوص ڈاکٹر خیال امروہی کے ہاں۔ تو آپ کے کلام میں نے دیکھا ہے کہ کافروں میں، باغیوں میں آ گیا ہے، یا کہیں پہ ایک خدا مر گیا ایک خدا بچ گیا۔ تو اس حوالے سے ہمارا ابہام دور کیجیے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے قاضی صاحب، آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو فرمایا، اور جو عنوان ہے بڑا سخت قسم کا ہے کہ اگر ذرا سا بھی میں نے دائیں بائیں کوئی گفتگو کی تو یہ موضوع ایسا ہے کہ کفر کے فتوے بھی مجھ پر لگ بالکل سکتے ہیں۔ حساس موضوع ہے، بالکل حساس موضوع ہے۔ اللہ کے حوالے سے، ایک انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، خدا کے حوالے سے، پروردگار کے حوالے سے، وحدہ لا شریک ذات، جہاں تک ہمیں ایک خاص طبقہ، ملا طبقہ جسے کہا جا سکتا ہے، یا مولوی حضرات جو ہیں، وہ جس طرز میں ہمیں خدا کے بارے میں بتاتے ہیں، ڈراتے ہیں، یا اللہ کے حوالے سے کوئی ایک ایسا ہوا کریٹ کیا ہوا ہے جس سے لگنے لگتا ہے کہ اللہ کوئی اپنے بندوں سے محبت نہیں کرتا بلکہ کوئی سب سے بڑا دشمن ہے۔ بالکل۔ جبکہ میرا یہ ماننا ہے خدا کے حوالے سے کہ اللہ، جہاں ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، تو وہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ڈرنا صرف یہ چاہیے کہ اللہ نے جو احکامات ہم پر لاگو کیے، اس بنیاد پر اگر ہم نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تو پھر تو ڈر لگنا چاہیے، خوف زدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، خدا واقعی دیکھ رہا ہے۔ جہاں تک اللہ کے بندوں کو بنانے یا تخلیق کرنے کا امر ہے، تو اللہ تو دوست ہے، اور دوست رازدار ہوتا ہے۔ بالکل۔ اللہ جو راز رکھتا ہے وہ کائنات کا کوئی شخص چاہے جتنا بھی ہمارا گہرا دوست بنتا پھرے، وہ نہیں رکھ سکتا۔ اللہ نے ہمارے رازوں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو میں تو دوست ہی خیال کرتا ہوں، وہ گپ شپ بھی لگاتا ہوں، شعروں میں اگر کہیں نظر آتا ہے تو کیا بات ہے، تو اپنی ہر بات بھی کرتا ہوں، راز بھی کھولتا ہوں، کبھی کبھار جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے ایک شعر کہا تھا، خدا سے شکوہ کرو گے تو مارے جاؤ گے، خدا سے شکوہ کرو گے تو مارے جاؤ گے، خدا کا کیا ہے، محبت قبول کر لے گا۔ واہ۔ تو اللہ کے یہاں یہ بات ہے۔ اور جو ایک آپ غزل کا حوالہ دے رہے تھے، ایک خدا بچ گیا، ایک خدا مر گیا، دوسرا بچ گیا، تو ہمارے یہاں اس زمین پر بہت سارے خدا بھی موجود ہیں۔ چھوٹی چھوٹی دکانیں انہوں نے کھولی ہوئی ہیں، اور وہ اس بنیاد پر ایک خدا ہی کا کردار اپنے تئیں وہ ادا کر رہے ہیں، خدا بنے ہوئے ہیں عام لوگوں کے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر
ہم نے ایک مزدور کو، وہ جو ہم سے 5-6 کلو دانے لینے آیا ہوا ہے اپنے گھر بار میں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، تو اگر ہم اسے نہیں دیں گے تو یہ بھوکا مر جائے گا۔ واہ، وہ جو خدا بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی ایک میں نے غزل کہی ہے، اس طرح کا بھی کلام میں نے لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس خدا سے نعوذ باللہ تکرار کر رہا ہوں، اس سے تکرار جو ہے وہ محبانہ ہے۔ واہ، وہ محبت جو الگ ایک بندے کی ہوتی ہے، ایک شاعر کی محبت جو خدا سے ہے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک عام بندہ سمجھ سکتا ہے۔ تو شعر پڑھنے کے بعد یہ رائے قائم کر لینا کہ یہ بندہ جس طرح نون میم راشد ہیں یا کچھ اور احباب نے بھی اللہ کے حوالے سے کچھ گفتگو اس طرح کی ہوئی ہے، اس مقام پر جا کر جس مقام پر اس شاعر نے شعر کہا ہے، اگر شعر کو لیا جائے گا، سمجھا جائے گا، تو اس تخلیق کار کے ہاتھ چومنے کو جی چاہے گا کہ اس نے اللہ کی ذات کو کیسے بیان کر دیا۔ جی، وہ خوبصورتی ہے، وہ اللہ کا ان سے خاص تعلق ہے، وہ جو انہوں نے قائم کیا ہوا ہے۔ اس میں دوسرے قاری کا قرات کرنے کے بعد رائے قائم کر لینا میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست عمل ہے۔ جی۔ تو ناظرین دیکھیں، افتخار فلک کاظمی صاحب نے بڑے مدلل اور بڑے تفہیمانہ انداز میں، فراست کے انداز میں اس بات کی تشریح و توضیح کر دی ہے۔ اور دیکھیے کہ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب اپنا کام خود کرنے والا کے لیے جاتے ہیں۔ ہم بھی عموماً استعمال کرتے ہیں مجازی خدا۔ اسی طرز پہ اللہ جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور الہ یعنی خاص معبود۔ دوسری سمت جو سر ذکر کر رہے تھے کاظمی صاحب کہ ہمارے زمین پر بھی سینکڑوں خدا موجود ہیں، اور مجھے کاظم علی کاظم کا شعر یاد آ رہا تھا کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں، یا وہ رشید کیسرانی کہ خداؤں سے ہوا تھا آغاز بغاوت میرے۔ تو یہ جو باتیں ہیں عام لوگ، عمومی سطح پہ سوچنے والے لوگ بعض اوقات شاعروں پہ قدغنیں اور تہمتیں لگا دیتے ہیں، اور ان کے مفاہیم تک رسائی رکھے کیے بغیر ایسا کرتے ہیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ افتخار فلک کاظمی صاحب اپنی ازدواجی زندگی کے حوالے سے کچھ بتائیے گا، یہ تجربہ کیسا رہا، یہ ارینج میرج تھی یا لو میرج تھی، اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، ازدواجی زندگی کے حوالے سے 2018 میں شادی ہوئی، تقریباً 4 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ چچا زاد بہن سے ہوئی، اور ایک بیٹی ہے میری ابتہاج زہرا، ماشاءاللہ، تقریباً 4 سال کی وہ ہونے والی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اکیلا جو ایک شاعر ہوتا ہے اس کی سوچ، اور جب نکاح میں آ جاتا ہے اور ازدواجی تعلق میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ایک زندگی ہے اس میں واقعی تبدیلی آ جاتی ہے۔ عام بندوں کی بھی آ جاتی ہوگی، لیکن ایک شاعر کی زندگی بڑی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ زندگی کو مزید قریب سے دیکھنے کا اس کو موقع ملتا ہے۔ جمالیات، اس کے ساتھ ساتھ مسائل بالکل، جن کو شاید وہ دوسروں میں تانکنے یا دوسروں میں جھانکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جب اپنی زندگی میں ایک جی اور بڑھ جاتا ہے یا بچے ہو جاتے ہیں تو وہ معاملات یا مسائل ان کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک خوشگوار تجربہ رہا ہے۔ جی۔ اقبال نے جیسے کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ دلچسپ صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو شریک حیات ہیں وہ ملازمت کرتی ہیں یا خاتون خانہ ہیں، کس طرح کی ان کی جی گھر میں؟ بالکل، وہ خاتون خانہ ہیں، خواندہ نہیں ہے، پڑھی لکھی ان نہیں کو ہے۔ ادب سے دلچسپی کوئی؟ ادب سے دلچسپی بس برائے نام ہے۔ یعنی ہمارے یہاں مرثیہ یا ذکر علی یا ذکر حسین جو ہے اس کو لے کر وہ شاعری ان کو بہت زیادہ ان سے شغف ہے، لگاؤ ہے۔ باقی عام جو یہ رومانس کی شاعری ہے اس سے کوئی خاص ان کو شغف نہیں ہے۔ چلیں چلتے چلتے سامعین عظیم محتشم، افتخار فلک کاظمی نئی نسل کے نمائندہ شاعر ہیں۔ آج ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ نظم جو ہے اس کی نسبت غزل کو برِ صغیر پاک و ہند میں زیادہ مقبولیت حاصل رہی ہے، ان کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔
یہ تو جیسے آپ نے دکھتے رنگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. میرا خود لگاؤ جو ہے وہ غزل کی طرف زیادہ ہے. کبھی کبھار نظم بھی لکھ لیتا ہوں. جی اس میں مجھے ذاتی طور پر جو ایک فیلنگز آتی ہیں، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ آپ آزادی کے ساتھ نظم کہہ سکتے ہیں، اس میں کسی بھی موضوع کو سمیٹ سکتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، شاید مجھے دو مصروں میں پابند ہونا، ایک افسانے کو، کہانی کو بند کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے. محدود کر دینا کہ اس میں آپ بیان کرو، وہاں پر آپ کا امتحان بھی زیادہ ہوتا ہے. وہاں پر آپ کو قوافی ردیف کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، عروض کے بھی زیادہ آپ کو باریکیوں کو سمجھنا پڑتا ہے. تو غزل سے لگاؤ شروع سے ہے. اور ویسے بھی دیکھا جائے اردو ادب میں تو جو بڑے شعراء گزرے ہیں وہ گزرے ہی غزل کے ہیں. میر و غالب کو دیکھ لیجئے، یا پھر تیسرے نمبر پہ ہم آتے ہیں تو آتش کا نام آتا ہے، یا اقبال کا خاص طور پر. جی تو بالکل. اقبال نے بڑی کمال غزل کہی ہے. یہ تو بعد میں پھر کچھ معاملات کو لے کر انہوں نے نظم بھی خوب کہی ہے، وہ بھی پابند نظم انہوں نے زیادہ کہی ہے. تو غزل شاید وہ غالب اور میر کو پڑھنے کے بعد مجھ میں سرایت کر گئی، تو زیادہ شاید اس طرف لوگوں کا رجحان، شعراء کا رجحان اس لیے زیادہ ہے. پھر نظم جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی چوڑی ہو جائے تو اس کو یاد کرنا یا لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے، سنانے کے لیے، وہ پوری کی پوری سنانا کہ مکمل جب تک نہیں سنیں جی گے جی تب تک بالکل. پوری کہانی نہیں کھلے گی. تو وہ آج جس طرح کی تیزی ہے، جدید دور ہے، تو وہ کوئی وقت اتنا دینا نہیں چاہتا، لگانا نہیں چاہتا. سننے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے، پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. دو مصروں میں ایک کہانی آپ سنا دیتے ہیں، اس میں جو لطف ہے اور فوری طور پر جو آپ کو اس کا رسپانس مل جاتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں نظم میں نہیں ہے. جی تو یہ کاظمی صاحب نے دیکھیں غزل کی بڑی خوبصورت توجیہ پیش کی. اب ان سے یہ سوال کرتے ہیں جو عموماً پڑھنے والوں کو، غزل سننے والوں کو ضرور ان کے ذہن میں کل بلاتا ہے، کہ آپ سر نجی زندگی میں بتانا پسند کریں گے کہ کس قسم کے لوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں اور کیسے لوگوں سے آپ کو نفرت ہے؟ پہلی بات تو دوستی بہت محدود، میں دوستی قائم کرتا ہی نہیں ہوں. ہاں، جو پہلی ملاقات میں یہاں دل پر دستک دے دے یا دل کو پکڑ لے جس کی ذات، تو اس سے دوستی پتہ نہیں کیسے ہو جاتی. وہ بھی دوستی کے کوئی مجھے اصول نہیں آتے کہ کیسے میں ان کے ساتھ دعا سلام پڑھاتا ہوں. آپ میرے سامنے موجود ہیں اور مجھے آپ ہی کے حوالے سے ایک جملہ یاد آ رہا ہے کالج کے دنوں میں، کہ آپ کی ذات سے جو میرا ایک تعلق قائم ہوا، تو اس میں دو لیکچر مجھے یاد ہیں کہ میں انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ تھا اور آپ سے صرف ایک اکیڈمی میں 2 لیکچر اردو کے لیے تھے، اور آپ کے وہ لیکچر ایسے دل میں بیٹھے کہ آپ کی ذات سے جڑنے، آپ سے ملاقات کرنے اور آپ سے گفتگو کرنے کا من کرنے لگا. غالب کے بارے میں کبھی سنا کرتے تھے، ہم نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی، لیکن تحریروں میں یہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو شخص ان سے ایک بار ملاقات کر لیتا، اس کو اس ایک ملاقات کے دوران ہی دوسری ملاقات کی فکر لگ جاتی تھی واہ. کہ یہ دوسری ملاقات کب ہوگی، یہ تو ختم ہونے والی ہے. تو وہ ایسی کوئی جادوئی اور سحر انگیز کوئی شخصیت تھے، طلسماتی شخصیت تھے. تو وہی بات میں آپ کے حوالے سے کروں گا. اور آپ جیسے احباب جو ہیں، یہ دوست ہیں، وہ کم ہی یہاں پر مجھے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایک پیکج سا بنا ہوا ہے. مزاح بھی ہے آپ کے اندر، ادب بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، آپ ہر موضوع پہ گفتگو کر لیتے ہیں. بس مجھے ایسے ہی پہاڑ نوازی ہے دوست آپ کی. احباب جو ہے وہ پسند ہیں. زیادہ تر آج کل وہی منافقت چل رہی ہے. جی 2-4 لوگ ہی ہیں بس جو ہمارے حلقہ احباب میں موجود ہیں، باقی یعنی آپ ناپسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو دوہرا چہرہ رکھتے ہیں. بالکل دوہرا چہرہ جو لگتے ہیں، وہ وقتی طور پر تو آپ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بھی مقصد کے لیے، مطلب نکالنے کے بعد کون آپ اور کون جی میں. بڑی خوبصورت بات کی ہے کاظمی صاحب نے کہ دوستی میں طے شدہ اصول نہیں ہے، بس جب تو قبول ہے تو تیرا سب کچھ قبول ہے. اس کے مصداق ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور آخر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کی جو معاشی زندگی ہے وہ کیسی چل رہی ہے؟ آپ ماشاءاللہ برسر روزگار ہے تو آپ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہے. اس کے حوالے سے کوئی مسائل ہوں یا اس کے حوالے سے کوئی تجاویز دینا چاہیں نجی سیکٹر پہ، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. جی 2013 میں آغاز ہوا، اور اتفاقی طور سے آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ میرے استاد محترم بھی ہیں، دوست بھی ہیں، شفیق بھی ہیں، اور میں سب سے بڑا آپ کے لیے ہمیشہ سوچتا ہوں آپ میرے محسن بھی ہیں. جن دنوں میں بے روزگار سا 2013 کی بات ہے،
تو آپ ہی کی کال مجھے آئی تھی، آپ ان دنوں PGC کوٹدو میں تھے، تو آپ نے پہلا ہی جملہ بولا تھا افتخار کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں. یہ مجھے جملہ جو ہے آج تک میرے ذہن میں سمایا ہوا ہے. تو میں نے کہا بے روزگار ہوں، کچھ بھی نہیں ہے آج کل، کوئی کام نہیں کر رہا. تو آپ نے کہا ٹیچنگ کریں گے، اردو پڑھانی ہے. تو میں نے کہا بالکل، کیونکہ گھر کی جو آپ کے باتیں مزاج بندہ کی جو گھر کی باتیں سن رہا ہو کہ بھائی بس کھاتے پیتے رہتے ہو، کچھ کرتے نہیں ہو، کام نکمے ہو بس، تو اس بندے کے لیے تو یہ بہت بڑا تحفہ تھا یہ پیغام کہ بھائی آپ جاب کریں گے. تو اس دن ہڑتال تھی، میرا ایک دوست تھا تو وہ مجھے بائک پر پہنچا کر وہاں پر آیا، اور آپ نے وہاں ملاقات کرائی پرائیویٹ سیکٹر میں ایک صاحب سے. وہاں پھر میں کوئی 6-7 سال کام کرتا رہا مسلسل دل لگا کے، کیونکہ اردو میرا پسندیدہ مضمون بھی تھا. ساتھ میں بندے کو جو ایک کام بڑی مشکل سے مل جائے تو اس پر شکر کرنے کے ساتھ ساتھ بندہ اس کام میں اپنا نام بھی بنائے. تو یہ میں نے سوچ لیا. پھر اس کے بعد اپنا ادارہ بنانے کا سوچا تو 4-5 دوستوں سے گفتگو ہوئی. اس میں بھی آپ سے میں نے مشورہ لیا تھا. آپ نے کہا بالکل اپنا کام تو اپنا ہوتا ہے. تو NNS کے نام سے ہم نے ایک ادارہ کھولا جو ماشاء اللہ کوٹدو میں نامی گرامی سکولوں میں شمار ہوتا ہے. تقریباً 4 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، میٹرک تک سکول ہے. تو الحمدللہ بہت اچھا رن کر رہا ہے، اچھا کام چل رہا ہے. خوش ہیں ہم، آزاد ہیں، اور جو کرنا چاہیں اپنے ادارے میں وہ بچوں کی بہتری کے حوالے سے، تعلیمی حوالے سے، تربیت کے اعتبار سے وہ ہم وہاں پر لاگو کرتے ہیں، اور بچوں کو سکھانے کا عمل جاری ہے. جی، تو افتخار فلک کاظمی کی یہ گفتگو بڑی مسحور کن لگ رہی ہے، کیونکہ میری کچھ تعریف بھی ہو رہی ہے. میں جو اب سوال کرنے والا ہوں اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو عصر حاضر میں جو جدید غزل کے شعراء ہیں آپ کن سے متاثر ہیں؟ دوسرا نوجوان شعراء کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جدید شاعری کے نام پر جو آج کل ہو رہا ہے، کھلواڑ ہو رہا ہے اردو زبان کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس میں ایک نثری نظم کو بھی گھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو نسم کے نام سے بالکل لفظ کو بھی دیکھتے ہوئے بندے کو ہنسی چھوٹ جاتی ہے کہ ایک تو نثر اوپر سے نظم. جی نظم جسے جی منصف ہاشمی صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق کے رحمت کرے، انہوں نے نظم کا نام اس کو دیا تھا. تو یہ کام کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انگریزی کو اردو میں استعمال کرنا فیشن بنا لیا ہے، جس کا متبادل اردو میں لفظ موجود ہے، میرا یہ بلا ماننا ہے، ضرورت تو آپ اس کو بلا ضرورت کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ایک فیشن بن گیا ہے. جیسے شعراء کے یہاں سگریٹ پینا فیشن بن گیا ہے کہ شاعری اچھی ہو جاتی ہے اس سے. تو بالکل ایسے ہی زبان کو بگاڑنے اور خراب کرنے کا عمل بھی مسلسل جاری ہے، جو کہ ادب کے لیے نقصان ہے میں سمجھتا ہوں. حتیٰ کہ بہت کمال کی شاعری ہو رہی ہے، نوجوان بہت خوبصورت کلام لکھ رہے ہیں. دل خوش ہوتا ہے کہ ہمارا اردو ادب جو ہے وہ جس طرح کی باتیں اس کے خلاف کی جاتی ہیں کہ اردو غزل مرنے والی ہے یا اردو میں آگے کیا ہوگا، شکیب کا دور نہیں آیا، بالکل چل رہا ہے. بس یہ ہے کہ جس طرح زبان کو بگاڑنے کا عمل جاری ہے، اگر یہ رک جائے اور صرف مضامین پر، خیالات پر، یا ہمارا نوجوان جو ہے وہ مطالعے پر توجہ دے. کتاب سے دوری بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارا نہ مشاہدہ ہے، نہ کتاب ہم نے پڑھی ہے، نہ ہم نے اپنے سینئرز کو پڑھا ہے کہ ہماری جدید غزل کا آغاز کب سے ہے. جیسے ظفر اقبال صاحب ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے بھی زبان کے ساتھ بہت کچھ کیا، تجربات کیے، لیکن انہوں نے بہت کچھ اردو ادب کو دیا بھی ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی غزل میں اگر ان کو نکال دیتے ہیں تو جدید غزل کہاں کھڑی نظر آتی ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو کچھ نام اگر آپ لینا چاہیں. میں اگر سینئرز کے نام لینا چاہوں اپنے پسندیدہ، تو جدید غزل میں اگر دیکھیں تو شناور اسحاق کا نام میں سب سے پہلے لیتا ہوں. شناور اسحاق کا، اس کے ساتھ ساتھ شہین عباس کا شیخو پورہ سے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کا نام میں لینا چاہوں گا، استاد محترم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے محسن اسرار صاحب کا میں نام لینا چاہوں گا. ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو احمد فرید عماد اظہر صاحب کا نام لینا چاہوں گا، فیصل آباد سے ہیں اور وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں. اسی طرح نظم کی طرف جاتے ہیں تو نظم بھی مجھے پسند ہے، کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں. ڈاکٹر وحید احمد بہت کمال نظم لکھ رہے ہیں. تو بہت اچھے اچھے نام موجود ہیں. سرفراز زاہد صاحب کا میں نام لینا چاہوں گا، ایک خاموش آدمی، ایک خوبصورت کتاب بھی ان کی ہے
اور بڑے بیبے سے بندے ہیں، بڑی کمال کی غزل کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ہر صنف میں کام کر چکے ہیں، حمد میں، نعت میں، سلام میں۔ دلاور علی آذر صاحب کراچی میں مقیم ہیں، نوجوان ہیں، بہت کمال کام کر رہے ہیں۔ اور نعیم رضا بھٹی صاحب کا میں نام لینا چاہوں گا، اپنی ذات میں ایک مکمل آدمی ہے، اور ایکان کے نام سے ان کا شعری مجموعہ جو ہے وہ چھپ چکا ہے، وہ بھی بڑے کمال آدمی ہیں۔ تو کتنے ہی نام ایسے ہیں، مجھے اب یاد نہیں آ رہے، ورنہ میں نام وہ گنوا سکتا ہوں۔ تو بہت کمال کی شاعری وہ ہو رہی ہے، لیکن لابیز بھی بڑی بنی ہوئی ہیں، ہر دور میں بنی ہوں گی۔ تو لابیز ادب کے لیے نقصان دہ ہیں کہ خاص گروپ کے 10-12 لوگ ایک دوسرے کو واہ واہ کرتے رہے ہیں، مشاعرہ ایک 6 ماہی میں یا 6 ماہی میں ایک بندہ کرا لے اور پھر ان کو مدعو کر لے، پھر کوئی اور بلائے تو وہ پھر انہی کو بلا لے۔ تو یہ سلسلہ بڑا چل رہا ہے۔ جو اصل لکھاری ہے جینون، وہ کہیں گھر میں بیٹھا ہوا ہے جی، اور باقی جو زبان کو بگاڑنے والے ہیں یا جن کا ادب سے لینا دینا بس برائے نام ہے، انہیں اٹھایا جا رہا ہے، میڈیا انہی کو اٹھا رہا ہے۔ جی ناظرین، تو فنکار کسی بھی قوم کا، کسی بھی معاشرے کا، سماج کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں۔ ہمارا پروگرام چل رہا ہے فن کی دنیا، اور افتخار فلک کاظمی ابھی بتا رہے تھے کہ ادبی گروہ بندی نے ادیبوں اور ادب کو نقصان پہنچایا ہے، اور سب سے بڑھ کر میڈیا سے چھپے ہوئے سچ کو ہمیں تلاشنا ہے۔ تو پروگرام کے آخر میں فارمیٹ کے مطابق ان سے ان کی پسندیدہ غزل سنتے ہیں۔ جی افتخار بھائی۔ جی میں آپ کو غزل سنا دیتا ہوں۔ دوسرا مجموعہ کلام میرا آنے والا ہے عشق رقاص کے نام سے۔ عشق رقاص، واہ، تو اچھا عنوان ہے۔ اسی میں سے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو تازہ غزل جی میرے جی سامنے سر، آتی ہے۔ ارشاد۔ کانٹا چبھا تو پاؤں نے غم کا مزہ لیا، واہ، کانٹا چبھا تو پاؤں نے غم کا مزہ لیا، ہم نے بھی چپ کا زہر پیا سر جھکا لیا۔ واہ واہ۔ اور میں کوہ کاف عشق سے لوٹا تو ایک دن، میں کوہ کاف عشق سے لوٹا تو ایک دن، متروک خواہشوں نے میرا دل چبا لیا۔ واہ، متروک خواہشوں نے۔ اور اجلت پسند شوبدہ گر تھے اسی لیے، اجلت پسند شوبدہ گر تھے اسی لیے، خرگوش نہ بنا تو کبوتر بنا لیا۔ واہ، اور کتنا عجیب شخص تھا جس نے ہنسی خوشی، کتنا عجیب شخص تھا جس نے ہنسی خوشی، تفریح تباہ کے لیے خود کو جلا لیا۔ واہ واہ واہ۔ اور بجھنے لگے چراغ تو روشن ہوئی وہ آنکھ، بجھنے لگے چراغ تو روشن ہوئی وہ آنکھ، جس پر تمام شہر نے قبضہ جما لیا۔ اور ہم سے نظر ملانے کی زحمت نہ کی پسند، ہم سے نظر ملانے کی زحمت نہ کی پسند، محفل سجی تو یار نے چشمہ لگا لیا۔ واہ۔ اور ایک خودنما فقیر نے جدت کے نام پر، ایک خودنما فقیر نے جدت کے نام پر کنجوسیت کو چھوڑ کے کاسا نیا لیا۔ واہ واہ واہ۔ ایک خودنما فقیر نے جدت کے نام پر کنجوسیت کو چھوڑ کے کاسا نیا لیا۔ بچوں نے غل مچایا تھا پھل توڑتے ہوئے، بچوں نے غل مچایا تھا پھل توڑتے ہوئے، پیڑوں نے اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھا لیا۔ ہائے ہائے، پیڑوں نے اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھا لیا۔ کیا تخیل ہے۔ جی ناظرین، تو یہ تھے افتخار فلک کاظمی جو آج ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے، اور اس کے ساتھ ہی فن کی دنیا سے قاضی راشد محمود کو اجازت دیجیے۔ افتخار فلک کاظمی کا چلتے چلتے شکریہ ادا کروں گا ایک بار پھر، اور انشاءاللہ آپ تک نیوز پہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔